تو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف، بھوک، مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہیں تمہاری آزمائش کریں گے، تو تم صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ بفضلہ تعالی آج ہم ان آیات مقدسہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں حق تعالی نے، باری تعالی نے فرمایا ہے کہ جب کبھی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے، تو آپ نے دو کام سب سے زیادہ کرنے ہیں۔ ایک تو صبر کرنا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ مشکل وقت آیا ہوا ہے اور مسلمان کہتا ہے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اگر خوشی کا وقت ہمیشہ نہیں رہا تو یہ غمی کا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھ سے اچھے اچھے لوگوں پر جب امتحان آیا ہے اور انہوں نے صبر کیا ہے تو میں کیوں نہ صبر کروں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور آپ اس تکلیف کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جان بوجھ کر اس کا بدلہ نہیں لیا، صبر کیا، تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ مثلاً آپ نے کسی سے اپنا حق لینا ہے، آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، زمین لینی ہے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، مجھے مل جائے، لیکن ادھر سے جھگڑے کا خطرہ ہے، لڑائی کا خطرہ ہے، وہ لوگ نہیں دیتے اور آپ لوگ لینا چاہتے ہیں، تو اس میں کہا گیا کہ بہتر یہ ہے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو تاکہ کوئی جھگڑا اور لڑائی نہ ہو۔ تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میری تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاف کر دیا، لہٰذا میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ افضل ہے، یہ ذہن میں رہے، آپ کی مرضی پر ہے۔ اگر آپ وہ حق لینا چاہتے ہیں، کسی سے آپ نے 10 لاکھ لینا ہے، آپ نہیں معاف کرنا چاہتے، آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے اور صبر کی بھی قوت نہیں ہے، برداشت کی بھی قوت نہیں ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو لے بھی سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ایک آدمی نے ناجائز طور پر مجھے تھپڑ مارا، اب اسلام کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے میں اس کو معاف کر دوں، لیکن اگر میں اس کو معاف نہ کروں
اس سے بدلہ لوں تو یہ بھی مجھے حق ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اور اگر کافر مار دے، آپ بدلہ ہی نہ لیں، آواز بھی نہ اٹھائیں، تو وہ تو ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، فلاں کافر نے اس کو مار دیا ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا۔ دوسرا، نماز۔ نماز سے مراد یہ فرضی نماز نہیں ہے، نفل کی نماز ہے، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے نماز کی ادائیگی، جس کو ہمارے ہاں صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز ہے، حاجت کے معنی وہ ضرورت جو پوری نہ ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگی جائے کہ اے اللہ تو ہی مشکل کشا و حاجت روا ہے، میری اس حاجت کو، ضرورت کو پورا کر دے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ کون سی چیز ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک رکوع نماز میں، کہ جب انسان اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم سب سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، جس کا معنی ہے پاک ہے پروردگار میرا جو سب سے بڑا ہے۔ اور پھر سجدہ، یعنی دو سجدے، اور اس میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، جس کا معنی ہے میرا پروردگار پاک ہے جو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اونچا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم ہے، اہل ایمان کو حکم ہے کہ اگر وقت آ جائے مصیبت اور تکلیف کا تو صبر بھی کرنا ہے اور اللہ سے نماز کی شکل میں مانگنا بھی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں، جنگ احد میں، جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس میں مسلمان بھی شہید ہوئے، بہت کم، زیادہ تر کافر مارے گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر فلاں مسلمان آج زندہ ہوتے تو ہم کھا پی رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی کھاتے پیتے، وہ عیش اڑاتے، وہ تو پہلے چلے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے جو دوست تھے اور تھے غیر مسلم، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، اس سے مراد جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں سے مراد یہ ہے کہ جو جہاد کرتے تھے، جہاد بالسیف، میدان میں جا کر جہاد کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اور یہ کس قسم کی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگیاں دو ہیں، حیات دو ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی، حیات، حیات کا معنی بھی یہی ہے زندگی، اور ایک برزخ کی، آخرت کی، وہ بھی حیات ہے۔ تو جو یہ حیات ہے دنیا کی، یہ عارضی ہے، اور وہ حیات جو ہے وہ مستقل ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے والے لوگ، اس زندگی میں رہنے والے لوگ چاہتے ہیں اس زندگی کا پتہ چل جائے جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں یا اخروی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے۔ یہ آگے چل کے پارہ نمبر 4 میں اس میں بھی کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
وہاں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی مت رکھو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اور زندہ بھی اس طرح ہیں کہ اللہ ان کو رزق باہم پہنچاتے ہیں۔ یہ رزق کیسے پہنچتا ہے، یہ اس کی بھی میں تھوڑی سی تفسیر عرض کر دوں۔ یہ میرے پاس جو ترجمان القرآن ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ شہر آفاق تفسیر ہے، یہ جو ایک جلد ہے اس میں تقریباً زیادہ تر سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، علیحدہ سے بھی یہ چھپ چکی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ تفسیر ام الکتاب ہے۔ ذہن میں رہے کہ یہ ام الکتاب سے مراد سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور اس کو سورت کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں۔ ایک نام اس سورت کا یعنی سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اس کو بار بار پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، پانی پر بھی دم کر کر پی سکتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی۔ کسی دور میں مجھے بڑا شوق تھا ان تعویذات کا اور ان ساری چیزوں کا، اور میں نے اس پر بڑی محنت بھی کی تھی۔ بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ کام سیکھا بھی تھا، جس میں مولانا اسحاق صاحب جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یہ مسجد الخیر ممتاز آباد والے۔ بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے شفاء العلیل۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے مجربات عزیزیہ، اور بھی بزرگوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگیں کہ جناب میں نے بڑا زور لگایا ہے کہ میرے بالوں کے درمیان میں سے سیندھ نکل جائے۔ اس وقت یہ الٹی کا رواج نہیں ہوگا، درمیان والی سیندھ جو ہے، لیکن میری کوشش کے باوجود درمیان میں سے یہ سیندھ نہیں نکلتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ میں سے اہدنا الصراط المستقیم 3 دفعہ پڑھا اور ان کی طرف اشارہ کر کے دم کیا، اور پھر کہا کہ اب نکالو کنگھے سے، تو وہ نکل گئی۔ تو آپ اس مفہوم پر غور کریں کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اس کا ترجمہ ہے یہ ہو گیا۔ تو بہرحال اب تو یہ سارا کاروبار اور 2 نمبر کام زیادہ ہو گیا ہے، اور قرآن مجید کو لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ اکثر 98% جو پیر بنے پھرتے ہیں ان شریف آدمیوں کو قرآن آتا ہی نہیں، احادیث تو دور کی بات ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو واقع صحیح العقیدہ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور ان کو سمجھ بھی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصلاحی تعلق۔